زانی مرد صرف زانیہ عورت یا مشرکہ عورت سے نکاح کرے گا، کیونکہ خبیث کا جو میلان ہے وہ خبیث ہی کی طرف ہوتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے جو نیک لوگوں، نہ وہ ان کی مجلسوں ان کی محفلوں کو پسند کرتی ہیں، کیونکہ نیک اور پارسا عورت کی خصلتیں ہی کچھ اور ہوں گی، عادات ہی کچھ اور ہوں گی، جبکہ فاسق اور فاجر شخص جو ان سے اور بری عادات یا برے کردار والے لوگوں کا ساتھی بننے اور انہیں اپنا ساتھی بنانے سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ جو بد عقیدہ شخص ہے جب آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ اپنی صحبت کا کوئی نہ کوئی اثر آپ کے وجود پر ڈالے گا ہی ڈالے گا، اپنی بد کرداری اپنی گندگی اور غلاظت کا کوئی نہ کوئی اثر آپ کے وجود پر ڈالے ہی ڈالے گا۔ اور درست عقائد رکھنے والے نیک اور پارسا لوگوں کا ساتھی بننا اور انہیں اپنا ساتھی بنانا چاہیے۔ الزانی لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين۔ زانی مرد صرف زانیہ عورت یا مشرکہ عورت سے نکاح کرے گا، اور زانیہ عورت صرف زانی مرد یا مشرک مرد سے نکاح کرے گی، اور مومنوں پر اس نکاح کو حرام کر دیا گیا ہے۔ اب زانیہ کے لیے صرف زانی سے نکاح کی اجازت کے متعلق ایک حدیث میں مثلا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے ام محزول نامی ایک عورت سے نکاح کرنے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ میں اس عورت سے نکاح کر لوں۔ اچھا، وہ عورت جو تھی وہ زنا کیا کرتی تھی اور اس کے اوپر اجرت لیتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے سامنے یہ آیت پڑھنا سی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ نور کی آیت نمبر 3 کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت اس شخص کے سامنے پڑھی جان سی ہے۔ اسی طرح سنن ترمذی شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ مرثد بن ابی مرثد ایک ایسا شخص تھا جو مکے سے قیدیوں کو لا کر انہیں مدینہ پہنچاتا تھا۔ مکہ مکرمہ میں ایک زانیہ عورت تھی جس کا نام عناق تھا، وہ مرثد کی دوست تھی اور اس نے مکہ مکرمہ میں کسی قیدی سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کو بھی مدینہ منورہ پہنچائے گا۔ مرثد اس نے کہا کہ میں مکہ گیا، ایک چاندنی رات تھی، مکے کی دیواروں میں سے یعنی ایک مکان کی دیوار میں ایک دیوار کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ جو عناق نامی عورت ہے وہ وہاں آ گئی، تو میں نے دیوار کے ساتھ کسی شخص کا یعنی جب میں نے کسی کا سایہ دیکھا تو میں نے اس نے بھی دیکھا کہ کوئی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے جب کسی شخص کا سایہ دیکھا تو اس نے کہا، اس نے پہچان لیا، تو اس نے کہا کہ مرثد ہو؟ تو میں نے کہا ہاں مرثد ہوں۔ تو اس نے کہا خوش آمدید۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی، اس نے کہا میرے پاس آؤ،
تو میں اس رات اس کے پاس ٹھہرا، تو میں نے اس سے کہا اے عناق، اللہ نے زنا کو حرام کر دیا ہے۔ اب جب اس عورت نے یہ دیکھا کہ میں زنا کے لیے آمادہ نہیں ہوں، تو اس عورت نے مکہ کے لوگوں میں آواز دی، مکہ کے لوگوں کو آواز دی کہ اے خیمے والو، یہ ہے وہ شخص جو تمہارے قیدیوں کو چھڑا کر لے جاتا ہے۔ اب وہ بھی وہاں سے دوڑے، تو اب وہاں سے 8 آدمی ان کو پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑے جون سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں الخندمہ، مکہ کا ایک پہاڑ، میں اس کی طرف گیا اور ایک غار میں جا کے میں چھپ گیا، اس غار میں گھس گیا، تو وہ غار کے سر پر کھڑے ہو گئے، اور وہ جو 8 لوگ تھے انہوں نے وہاں پیشاب کیا، تو ان کا پیشاب جو تھا وہ بھی میرے سر پر پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال اللہ نے انہیں مجھ سے اندھا کر دیا۔ میں اپنے قیدی ساتھی کے پاس پلٹا، وہ بڑا بھاری جسم کا آدمی تھا، حتیٰ کہ میں اسخر گھاس کے پاس پہنچا اور میں نے اس کی بیڑیاں کھولیں، پھر میں اس کو اٹھا کر لے گیا اور وہ بھی میری مدد کرتا۔ اچھا، یہاں تک کہ میں اسے لے کر مدینہ منورہ پہنچ گیا، اور پھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو میں نے پوچھا، میں نے کہا یا رسول اللہ، کیا میں عناق سے نکاح کر لوں؟ کیونکہ پہلے ان کے اسی عورت کے ساتھ تعلقات تھے۔ تو اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوال 2 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہو گئی کہ زانی مرد صرف زانیہ عورت یا مشرکہ عورت سے نکاح کرے گا، اور زانیہ عورت صرف زانی مرد یا مشرک مرد سے نکاح کرے گی، اور مومنوں پر اس نکاح کو حرام کر دیا گیا۔ تو اب اصل میں کرکس اس کا یہ ہے کہ زنا کرنے والا مرد بدکار عورت یا مشرکہ سے ہی نکاح کرے گا، کہ زنا کرنے والا مرد اصل میں بدکار عورت یا مشرکہ سے ہی نکاح کرنا پسند کرے گا، کیونکہ طبیعت کے ساتھ ایک اٹیچ ہوتی ہے، اور بدکار عورت جو ہے بدکار عورت سے زانی یا مشرک ہی نکاح کرنا پسند کرے گا، کیونکہ خبیث کا جو میلان ہے وہ خبیث ہی کی طرف ہوتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے خبیث کا میلان یا اس کی توجہ خبیث ہی کی طرف ہوتی ہے، نیکوں کو خبیثوں کی طرف رغبت نہیں ہوتی، جو نیک لوگوں، نہ وہ ان کی مجلسوں ان کی محفلوں کو پسند کرتی ہیں۔ تو اب یہاں اس آیت کا ایک معنی تو یہ بھی ہے کہ فاسق اور فاجر شخص نیک اور پارسا عورت سے نکاح کرنے کی رغبت نہیں رکھتا۔ فاسق اور فاجر شخص جو ہے، نیک اور پارسا عورت، کیونکہ نیک اور پارسا عورت کی خصلتیں ہی کچھ اور ہوں گی، عادات ہی کچھ اور ہوں گی، جبکہ فاسق اور فاجر شخص جو ان سے اس کی طبیعت کی توجہ کچھ اور ہوگی۔ تو فاسق اور فاجر شخص جو وہ نیک اور پارسا عورت سے نکاح کرنے کی رغبت نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنے جیسی فاسقہ اور فاجرہ عورت سے ہی نکاح کرنا پسند کرتا ہے۔ اور یہ اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ جیسی طبیعت ہوگی وہ طبیعت اسی کی طرف میلان کرے گی۔ تو اسی لیے آپ نے یہ اس بات کو سنا ہوگا کہ گندگی کا کیڑا گندگی میں ہی زیادہ پلتا ہے اور پھلتا پھولتا ہے، اور پاکیزگی جو پرندہ ہے وہ آپ کو
باغات میں، پھولوں کے باغ میں نظر آتی ہیں، تو اگر گندگی کے کیڑے کو آپ پاکیزگی کی طرف نکالیں گے مر جائے گا، کیونکہ وہاں اس کی طبیعت کا میلان اور رجحان ہی نہیں ہے. اور پاکیزگی کا جو پرندہ اس کو گندگی میں پھینک دیں وہ وہاں پہ مر جائے گا جون سا ہے. تو اس لیے فاسق اور فاجر شخص نیک اور پارسا عورت سے نکاح کرنے کی رغبت جون سے وہ نہیں رکھتا. اس لیے ایک شاعر نے کہا تھا کہ شیروں کے لیے ایسی جگہ سے پانی پینا مناسب نہیں ہے جہاں کتے آ کر منہ مارتے ہوں. تو بہرحال یہ طبیعت سے بھی ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے جون سی ہے. تو فاسق اور فاجر شخص نیک اور پارسا عورت سے نکاح کرنے کی رغبت نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنی جیسی فاسقہ فاجرہ عورت سے ہی نکاح کرنا پسند کرتا ہے. اور اسی طرح فاسقہ اور فاجرہ عورت نیک اور پارسا مرد سے نکاح کرنے کی رغبت نہیں رکھتی، بلکہ وہ اپنے جیسے فاسق اور فاجر مرد سے ہی نکاح کرنا پسند کرتی ہے. تو شان نزول اس آیت کا شان نزول بھی یہی ہے کہ مہاجرین میں سے بعض بالکل نادار تھے، نہ ان کے پاس کچھ مال تھا، نہ ان کا کوئی عزیز قریب تھا، اور جو بدکار مشرکہ عورتیں دولت مند اور مالدار تھیں، یہ دیکھ کر کسی مہاجر کو، اب جو فاسقہ عورتیں تھیں جو زنا کرتی تھیں یا غلط کاموں میں ملوث تھیں وہ عورتیں مالدار تھیں، اب کسی مہاجر کے دل میں خیال آیا کہ اگر ان سے نکاح کر لیا جائے تو چلو ان کی دولت ہی کام آئے گی، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہم غریب ہیں، نادار ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس کی اجازت چاہی، تو اس وقت یہ آیت جون سی ہے نازل ہوئی جون سی ہے. تو یعنی بدکاروں سے نکاح کرنا ایمان والوں پر حرام ہے. اس آیہ کریمہ کے اندر اس بات کو فرما دیا گیا کہ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں پر اس نکاح کو حرام کر دیا گیا، مومنوں پر اس نکاح کو حرام کر دیا گیا. تو اب یہ بھی چیز ذہن میں رہے کہ ابتدائے اسلام میں زانیہ عورت سے نکاح کرنا حرام تھا. بعد میں یہ جو آیت ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو، یعنی بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا. مثلا علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی مالکی وہ لکھتے ہیں کہ سورہ نور کی جو آیت نمبر 3 ہے یہ سورہ نور کی آیت نمبر 32 سے منسوخ ہو گئی. اور منسوخ کرنے والی آیت یہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، تم میں سے جو مرد اور عورت بے نکاح ہوں ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک غلاموں اور باندیوں کا بھی. اب اس آیت میں مطلقاً بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، خواہ وہ زنا کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں، اور جن سے ان کا نکاح کیا جائے خواہ وہ زنا کرنے والے ہوں یا نہ ہوں، زناکار ہوں یا نہ ہوں، یعنی مطلقاً اس آیت میں. تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ سورہ نور کی آیت نمبر 3 جو ہے یہ سورہ نور ہی کی آیت نمبر 32 سے منسوخ ہے کرنے والی آیت ہے. تو روایت میں بھی ہے، ایک روایت میں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں ایک مرد نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا، دونوں کو 100 کوڑے مارے گئے، پھر انہی کا ایک دوسرے سے نکاح کر دیا گیا ان کا، یعنی بعد میں پھر وہ حکم منسوخ ہو گیا، یعنی زنا کرنے والی عورت وہ مومن مرد سے پھر نکاح کر سکتی ہے، پھر ان کا ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کر دیا گیا اور ان کو 1 سال کے لیے شہر بدر بھی کر دیا گیا. تو اس آیت سے بہرحال ہمیں معلوم یہ ہوا کہ بد عقیدہ اور بری عادات یا برے کردار والے لوگوں کا ساتھی بننے اور انہیں اپنا ساتھی بنانے سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ جو بد عقیدہ شخص ہے جب آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ
اپنی صحبت کا کوئی نہ کوئی اثر آپ کے وجود پر ڈالے گا ہی ڈالے گا، اپنی بد کرداری، اپنی گندگی اور غلاظت کا کوئی نہ کوئی اثر آپ کے وجود پر ڈالے ہی ڈالے گا۔ اور درست عقائد رکھنے والے نیک اور پارسا لوگوں کا ساتھی بننا اور انہیں اپنا ساتھی بنانا چاہیے، کیونکہ ایک طبیعت دوسری طبیعت سے اثر لیتی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی۔ تو ایک دوسرے سے تعلقات اپنا اثر دکھاتے ہیں، اور بری عادات بہت جلد بندے میں سرایت کر جاتی ہیں۔ بری عادات کیا، ہم نے اپنی زندگی میں سینکڑوں مقامات پر ایسے دیکھا کہ آپ اپنی نشست و برخاست میں بیٹھنے والوں کی عادات کو اپنی توجہ اور اپنے وجود یا اپنی صحبت سے بہت حد تک تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو بے عین ہی تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کی سینکڑوں مثالیں، اور اس کی پھر ایک علیحدہ ٹاپک ہے، وہ پھر ایک بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں جو پہلی خرابی آئی تھی وہ یہ تھی کہ ان میں سے ایک آدمی دوسرے آدمی سے ملتا تو اسے کہتا، اے شخص اللہ سے ڈرو، اور تم جو برا کام کرتے ہو اس کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر جب دوسرے دن اس سے ملتا اسے منع نہ کرتا، اور اس کے ساتھ کھاتا پیتا بیٹھتا، اس کے ساتھ ہر چیز میں شریک ہو جاتا۔ تو جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ نے ان کے اچھے دلوں کو بھی برے دلوں کے ساتھ ملا دیا۔ یعنی اب یہ حدیث کے اندر ہے، یعنی اچھے دلوں کو بھی برے دلوں کے ساتھ ملا دیا، صرف ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے، ان کے ساتھ کھانے کی وجہ سے، پینے کی وجہ سے، ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے۔ اب رہی بات میاں بیوی، تو میاں بیوی جتنے قریب کے ساتھی ہیں اس سے زیادہ اور دوست احباب تو نہیں ہوتے۔ تو شوہر اور بیوی یہ جتنے قریب کے ساتھی ہیں، اتنا کوئی اور کیا ہوتا ہوگا۔ تو ان میں اگر کوئی ایک بھی بد عقیدہ یا بد کردار ہو تو اس کے اثرات اتنے ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے بے شمار، ابھی چند روز پہلے بھی میرے سامنے 2-3 ایسے کیس آئے کہ وہ عورتیں جس عقیدے کی تھیں انہوں نے اپنے خامدوں کو بھی بے عین ہی انہی جن سے غلط عقیدوں کے مطابق ڈھال لیا جن سے۔ تو بہرحال تو معلوم ہوا کہ اگر ان میاں بیوی میں سے کوئی ایک بھی بد کردار یا بد عقیدہ ہو تو اس کے اثرات اتنے خطرناک ہیں کہ بندہ اپنے دین بلکہ اپنے ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ فتاوی رضویہ میں انہوں نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ غیر مذہب والیوں کی صحبت آگ ہے، ذی علم عاقل بالغ مردوں کے مذہب اس میں بگڑ گئے، بلکہ صاحب علم لوگوں کے بھی مذہب اس میں بگڑ گئے، بالغ مردوں کے، عقل والوں کے بگڑ گئے۔ تو ایک مثال یہ دیتے ہیں کہ عمران بن حطان رکاشی لکھتے ہیں کہ یہ تابعین میں سے ایک بہت بڑے محدث تھے، اور خارجی مذہب کی عورت کی صحبت میں معاذ اللہ خود خارجی ہو گئے، اور دعویٰ یہ کیا تھا کہ اصل میں میں اس کو سنی بنانا چاہتا ہوں، مگر انہوں نے اس کو سنی کیا بنانا تھا، سنی بنانے کے چکر میں اس کی صحبت میں جب اٹھنا بیٹھنا شروع کیا، اس کے ساتھ تعلقات قائم ہوئے، تو اسی کی صحبت میں وہ خود بھی خارجی ہو گئے۔ اس لیے انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ غیر مذہب والے جو ہیں ان کی صحبت یہ آگ ہے، آگ۔ تو صحبت جو ہے یہ آپ کے کردار کے اوپر اور آپ کی عادات کے اوپر اور آپ کے عقیدے کے اوپر، ہم نے دیکھا دوستوں کے عقیدے دوستوں کے مطابق بے عین ہی تبدیل ہو جاتے ہیں،
بے نہیں ایسے ہی تبدیل ہو جاتے ہیں، بھلے وہ ان کو اس طرف رغبت دلوائیں یا نہ دلوائیں، مگر وہ تبدیل ہو صرف ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حق بیان کرنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔